شاہ سوئی ہوئی ارشل پر ایک نظر ڈال کر بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کا جلا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پر مرہم لگانے لگا۔ سوتے ہوئے بھی وہ بے چین تھی، جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو۔ مجھے معاف کر دو جانشاہ، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن تمہیں کوئی اور دیکھے، چھوئے یا محسوس کرے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ دل کرتا ہے میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں، تمہیں ساری دنیا سے چھپا لوں۔ تم میرے لیے کیا ہو یہ تم خود بھی نہیں جانتی۔ تم شاہ کی چلتی ہوئی سانسوں کا وجہ ہو۔ اگر شاہ دل ہے تو اس کی دھڑکن تم ہو۔ تم نہ ہو تو شاید سانس بھی نہ لے پائے۔ وہ اسی کے جلے ہوئے ہاتھ پر لب رکھے کسی دیوانے کی طرح بول رہا تھا، اور یشل کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ 3 دن سے بخار میں جل رہا تھا اور مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ مرتضیٰ صاحب کو جب اس کی بڑبڑاہٹ کا مطلب سمجھ آیا، وہ سیدھا شبنم کے پاس پہنچا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے زین سے؟ حالت دیکھی ہے اس کی؟ مرتضیٰ صاحب نے بمشکل اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے کہا۔ وہی کہا ہے جو سچ ہے۔ میں تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں اور پھر برائٹ کے ساتھ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ بے حیا عورت، تمہارے 15 سال کا ایک بیٹا ہے، یہ بکواس کرنے سے پہلے اس کا ہی سوچ لیتی۔ مرتضیٰ کی آواز نہ جانے کب اونچی ہوئی۔ کون سا بیٹا اور کہاں کا بیٹا؟ وہ میرا بیٹا نہیں، تمہارا بیٹا ہے۔ شبنم نے اپنے موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے تنک کر کہا۔ شبنم، کیا نہیں دیا میں نے تمہیں؟ دولت، عزت، پیار، شہرت، جو تم نے چاہا، تمہارے مانگنے سے پہلے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیا، پھر بھی تم… دیکھو مرتضیٰ، میں یہ سب نہیں جانتی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں برائٹ سے بہت پیار کرتی ہوں اور اب اس کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنا چاہتی ہوں۔ تم پلیز مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تم نے بے شک مجھے پیسہ، دولت، ہر چیز دی ہے۔ تمہاری سوچ گاؤں کے پینڈو جیسی ہے کہ عورت صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ بچے پیدا کرو، اسے پڑھاؤ، بڑھاؤ، شادیاں کرو، بوڑھے ہو اور مر جاؤ۔ میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ مرتضیٰ صاحب کا ہاتھ اٹھا۔ شبنم بیگم تھوڑی دیر سکتے میں رہ گئیں۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، گھٹیا انسان! میں تم جیسے انسان کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رک سکتی۔ پلیز میری بات سنو مرتضیٰ، ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ شبنم بے بس ہو کر وہیں بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی۔ مرتضیٰ پلیز مجھے طلاق دے دو، مجھے یہاں سے جانا ہے، شمیم بیگم نے روتے ہوئے مرتضیٰ سے کہا۔ شمیم، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں تو اسی پیار کا واسطہ، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو نا؟ میں تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی، میری خوشی برائٹ ہے، مرد بزدل ہو یا بیوقوف۔ وہ اپنی محبت سے ہار جاتا ہے۔ اس عورت کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے جان بوجھ کر بیوقوف بن جاتا ہے، جسے وہ بے حد پیار کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا زخم جسم پر لگ جائے تو وہ نہیں روتا، مگر جس عورت کو وہ چاہتا ہے، اگر اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو مرد بری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کی ایک مسکراہٹ کے لیے وہ اپنی زندگی کی ساری کمائی اس پر لوٹا دیتا ہے۔ اس کی آنکھ میں آئے آنسو کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو عورت چاہتی ہے۔ مرتضیٰ صاحب بھی شبنم کے آنسوں کے آگے ہار گئے اور شبنم بیگم کو ہمیشہ کے لیے اپنی اور زین کی زندگی سے رخصت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتی ہو وہی ہوگا، مرتضیٰ صاحب شبنم کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔
یشل شادی کی پہلی رات سے اپنی غلطی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر اس نے ایسی کیا غلطی کر دی ہے جس کی وجہ سے شاہ اس سے بدگمان ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ شاہ کو سمجھنے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اس سے بات کرے گی، آخر مسئلہ کیا ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ شاہ کا نرم کبھی گرم مزاج دیکھ کر وہ ہمیشہ اس سے بات کرنے کا بس سوچ کے ہی رہ جاتی۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی، ایک طرف وہ اسے تکلیف دیتا تھا تو دوسری طرف اس تکلیف کی اذیت خود بھی محسوس کرتا تھا۔ وہ جتنا اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، شاہ اتنا ہی اس پر غصہ کرتا۔ رخصتی کے وقت اس کے بابا نے کہا تھا کہ بیٹا شاہ بہت ٹوٹا ہوا انسان ہے، تمہیں اپنے پیار محبت سے اسے زندگی کی طرف لانا ہے۔ تم اس سے بہت پیار کرنا، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ مگر شاہ اسے اپنی زندگی میں داخل ہونے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ایک کمرے میں ایک گھر میں تو رہتے تھے، مگر ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں بن سکا تھا جس کی وجہ سے یشل اس سے بات کر پاتی یا اس کے بارے میں جان جاتی۔ یہ سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب یشل کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب یشل کی آنکھ کھلی تو شاہ سامنے رکھے صوفے پر سو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ نیند میں بھی اس کی ہونٹ سختی سے بچھے ہوئے تھے۔ ایک بازو اس کے سینے پر جبکہ دوسرا صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ یہ بندہ سوتے ہوئے بھی کتنا پیارا لگتا ہے۔ شاہ کے اتنے برے سلوک کے باوجود یشل شاہ کے لیے اپنی محبت کو ختم نہیں کر پائی تھی۔ وہ جتنا اپنے دل سے محبت نکالنے کی کوشش کرتی، وہ بے رحم اتنا ہی اس کے دل میں جگہ بناتا جاتا۔ یشل کا دل چاہا کہ وہ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹے، مگر اپنے دل کی خواہش کو دل میں دباتے ہوئے بنا کوئی آہٹ پیدا کیے واش روم کی جانب بڑھی۔ زین نے غصے کے عالم میں پاس پڑا گلدان دیوار پر دے مارا۔ کیا ہوا بیٹا؟ دینی بابا پریشان سے کمرے میں داخل ہوئے۔ کچھ نہیں بابا، آپ پلیز اسے صاف کروا دیں، زین نے دیوار کے ساتھ ٹوٹے گلدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا؟ بتاؤ بابا کو کہ میں ایک لڑکی سے ہار رہا ہوں۔ مجھے خود پر قابو پانے میں اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے؟ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہی پری چہرہ اپنے تمام جلووں سمیت مجھے تنگ کرنے آ جاتی ہے۔ زین اپنی حالت خود ہی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ 28 سالہ زندگی میں زین نے خود کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں گاڑی ڈرائیو کرتے نہ جانے کب زمان صدیقی کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب اسے محسوس ہوا، اس نے گاڑی جلدی سے واپس موڑی اور آفس کی طرف چل دیا۔ طلاق ہونے کے بعد شبنم نے زیادہ انتظار نہیں کیا اور ہمیشہ کے لیے کینیڈا چلی گئی۔ انہوں نے ایک بات زین سے ملنے کی خواہش نہ کی، نہ ہی زین اس عورت سے ملنا چاہتا تھا۔ شبنم بیگم کے جانے کے بعد مرتضیٰ صاحب کافی کمزور ہو گئے تھے۔ زمان صاحب ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے کہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن وہ یہ بول کہ ہمیشہ انہیں خاموش کروا دیتے۔ اگر میں اسے خوش رکھتا تو وہ کبھی یہ خوشیاں باہر تلاش کرنے کی کوشش نہ کرتی۔ ہمیشہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کی، پیار، محبت، عزت، جو اس نے مانگا اسے دیا۔ مجھے تو یہی لگا کہ وہ خوش ہے، لیکن شاید اس سے کچھ اور بھی چاہیے تھا جو میں اسے کبھی نہیں دے پایا۔ مرتضیٰ صاحب کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی عورت تھی جسے مرتضیٰ صاحب نے بے حد چاہا تھا، اور شبنم کی بے وفائی مرتضیٰ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے۔ مرتضیٰ صاحب نے خود کو کام میں بری طرح مصروف کر لیا تھا، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ زین کو سنبھال سکیں، اس کے ساتھ وقت گزار سکیں، لیکن انہوں نے محسوس کیا تھا
کہ وہ دن بدن چپ ہوتا جا رہا تھا۔ یشل فریش ہو کر واش روم سے نکلی۔ بے دہانی میں اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی اور اسے چوٹ لگتی، کسی کے مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ یشل بری طرح اس کی باہوں میں کانپ رہی تھی۔ معصوم چہرہ، ستواں ناک، جس پر ایک ہیرے کی لونگ چمک رہی تھی، گیلے بالوں کی لٹیں جو اس کے چہرے پر چپکی ہوئی تھیں، کپ کپاتے ہوئے ہونٹ۔ شاہ بے خود سا اسے دیکھے گیا۔ ریلیکس، تم بالکل ٹھیک ہو، شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا۔ یشل کی سانسیں اب بھی اتھل پتھل تھیں۔ کچھ دیر شاہ اسے ایسے ہی سینے سے لگا کر کھڑا رہا۔ شاہ نے جب اسے اپنے آپ سے الگ کیا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور اس کے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ شاہ نے جب اس کی اس غیر ہوتی حالت کو محسوس کیا تو مسکرا دیا اور اسے وہیں چھوڑ کر خود واش روم میں چلا گیا۔ اس انسان کی دوری اگر مجھے تڑپاتی ہے تو اس کی قربت بھی میری جان لے لے گی۔ یشل وہیں کھڑی کھڑی سوچ کر رہ گئی۔ شاہ جب فریش ہو کر واپس آیا، یشل ابھی تک وہیں اپنی دھڑکنوں کو سنبھالے کھڑی تھی۔ پہلے تو شاہ پریشان ہو گیا، لیکن جب اسے بات سمجھ میں آئی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاہ اس کے قریب گیا اور اس سے کہا کہ ابھی تک یہیں کھڑی ہو، ناشتہ نہیں کرنا؟ یہ سن کر وہ سٹ پٹ آ گئی اور خود کو شاہ کی باہوں سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہ جان، اب یہ فرار ناممکن ہے، یہ کہتے ہوئے شاہ نے اس کی سراہی دار گردن کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ یشل پوری طرح کانپ کر رہ گئی۔ شاہ نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے زوردار کہکا لگایا۔ سعد مسلسل ذہن کی غائب دماغی نوٹ کر رہا تھا۔ میٹنگ میں وہ بہت زیادہ خاموش اور چپ رہا۔ سعد نے ہی سب کچھ سنبھالا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی سعد نے ذہن کو مخاطب کیا۔ کیا بات ہے؟ صبح سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ پریشان اور الجھے سے ہو۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ کچھ تو ہے، مگر اب دوستوں سے بھی پردہ داری ہے۔ صحیح ہے۔ نہیں سعد، تو ایک دوست ہے میرا، تجھ سے کیا چھپا ہے؟ بس سر میں درد ہے۔ کس کے سر میں درد ہے برخوردار؟ زمان صاحب نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ انکل آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا، زین نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ واہ، اب بیٹوں کے کیبن میں آتے ہوئے بھی مجھے تکلیف ہوگی؟ ارے نہیں انکل، ہمارا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، سعدی نے جلدی سے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں بیٹا، تم دونوں کو دنیس کے لیے اپنے ساتھ گھر لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ تم دونوں جلدی سے کام سمیٹو اور چلو میرے ساتھ، زمان صاحب نے جلدی سے کہا۔ سوری انکل، آنے ویٹ کر رہی ہیں، میں تو نہیں چل سکوں گا، سعد نے جلدی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، انہوں نے زین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے انکل، جیسے آپ کا حکم، زین نے ذرا سا جھکتے ہوئے کہا۔ زمان صاحب زین کو لیے ہال میں داخل ہوئے تو گڑیا بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ گڑیا اپنا رزلٹ لیے بھاگتے ہوئے زمان صاحب کے گلے سے لگ گئی۔ بابا دیکھیں، میں اس بار بھی فرسٹ آئی ہوں۔ ابھی گڑیا کی باتیں منہ میں ہی تھیں کہ اس نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے